اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آیت نمبر 82 تک پڑھ چکے ہیں، اور بس 2-3 دن ہی ہیں کہ ہم جیسے ہی 100 آیات جو ہے وہ کور کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بریک لیں گے، ایک لانگ بریک کہہ لیں آپ، جس میں پورا رمضان ہم جو ہے وہ پھر اسی چیز کو دیکھیں گے۔ آپ لوگ دیکھیے گا انشاءاللہ، جو ہم نے پڑھی ہوں گی آیات اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا، یاد کیجیے گا۔ ممکن ہوا تو کوئی نہ کوئی آپ کو ساتھ اسائنمنٹ بھی دوں گا انشاءاللہ، تھوڑی سی، تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا اٹیچ رہیں۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ 101 نمبر آیت سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ میں سے مجھے اگر کوئی چیز بتانا چاہتا ہے ہینڈ ریز کیجئے گا کہ ہم نے کل کیا اہم نکات جو ہے وہ پڑھے ہیں۔ جی ندا فاروق، کوئی ایک نقطہ آپ بتائیں گے، سارے نہیں بتائیں گے، دوسرا کوئی اور بتائے گا۔ جی ندا فاروق۔ جی السلام جی وعلیکم علیکم۔ السلام۔ جی ہم نے کل پڑھا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ جو آپ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جو انکار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرے گا۔ اور ٹھیک، اور کوئی کچھ بتانا چاہتا ہو کل کے سبق سے ریلیٹڈ؟ گویا نیدا فاروق نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے بارے میں بتایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو گویا اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت کرے گا۔ جی، کوئی اور کچھ بتانا چاہتا ہو کل کے سبق سے ریلیٹڈ؟ عائشہ جاوید۔ السلام علیکم سر۔ ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ ان لوگوں کو کوئی بھلائی وغیرہ پہنچتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، اگر کوئی برائی یا کوئی آزمائش ان پہ آتی ہے تو وہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب کوئی برائی پہنچے تو یہ تمہارے نفس نفس کی کی وجہ طرف سے۔ سے ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ گویا عائشہ جاوید نے بھی قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ بتایا ہے کہ جو آیات ان سے اوپر ہیں، کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا۔ جی عمیر صدیق، آپ کچھ ایڈ کریں اس میں۔ جی ہم نے بھی یعنی کہ آگے اس سے آگے منافقت سے آگے تھوڑا سا پڑھا تھا کہ جو منافق لوگ ہیں نا، وہ یعنی کہ جب رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل ہم آپ کے یعنی کہ ساتھی ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ کے اطاعت کرتے ہیں۔ ہوں مگر جب راتوں کو دوستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر جا کے ہلا گلا کرتے ہیں بھی آپ آج ہم نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح مذاق کیا، اس ہوں طرح پھر اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ بالکل، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ تو بھئی ان کی جو باتیں ہیں ان کو تو نوٹ آؤٹ کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے وہ باتیں بتلا بھی دیتا ہے، جس کی وہ ضرورت سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ عمیر صدیق بھائی نے یہاں سے بتائی ہے۔ اینی ون، کوئی اور شخص کچھ بتانا چاہتا ہو، کوئی آخری جملوں کے ساتھ بچوں کو جو ہے نا وہ سمجھانا چاہتا ہو، باقی بچوں کو بھئی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، تاکہ ہم نیکسٹ سبق جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں۔ جی کوئی ہے کچھ بھی بتانا چاہتا ہو جو بتا دیا گیا ہے؟ یا عائشہ جاوید آپ نے بتا دیا ایک دفعہ، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چلیں سب لوگ تھوڑا سا اس میں نا حصہ لیں۔ کمنٹ میں تو کوئی نہیں بتا رہا۔ کمنٹ میں بتایا کہ قرآن کا تدبر کرنا، اور اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف موجود ہوتے۔ طوبہ قندیل نے یہ میسج کیا ہے، جو کہ گویا قرآن کریم کی یہ والی آیت مبارکہ ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت مبارکہ کے بارے میں طوبہ قندیل نے بتایا ہے، جو کہ درست ہے۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسی آیت مبارکہ سے، جس کے بارے میں، اور سر موت کا بتایا کہ جہاں چلے جاؤ موت آپ کو پکڑ لے گی، یہ بھی حقیقت ہے بالکل۔ عظما چکتائی نے یہ والی آیت مبارکہ کے بارے میں بتایا، یہ اوپر دیکھیں نا ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ پہلی آیت ہے کال والے سبق کی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔
انسان مومن بندے کو اپنی موت کا ہر وقت یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ موت جہاں آنی ہے، جس وقت آنی ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں طے شدہ ہیں۔ انسان بچ جائے جتنا بچ سکتا ہے، موت نے اس کو وہاں تک پہنچا دینا ہے، اس مقام پہ بھی پہنچا دینا ہے اور اس وقت پہ بھی پہنچا دینا ہے کہ جہاں پہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بتایا اس مشکتائی نے۔ تو میرے خیال سے کافی حد تک سبق آپ لوگوں کو ریوائز بھی ہو گیا ہوگا۔ ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں، لیکن جو آخری آیت ہے اس کو ہم تھوڑا سا دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا بھائی آپ لوگ قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، کسی انسان کی جانب سے ہوتا، تو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے، زندگی کے نشیب و فراز سے، زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن سے، زندگی کے مختلف معاملات سے، مختلف حالات سے، مختلف حرکات سے انسان کا مائنڈ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور کسی وقت وہ کسی چیز کو اپنی ذات کے لیے اور اپنے ماحول کے حساب سے سوٹیبل محسوس کرتا ہے، کسی وقت کیا اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی انسان کی جانب سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتے، بہت اختلاف ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کریم میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر اختلاف کہیں پہ آپ کو نظر آئے گا، اب یہ اہم نقطہ ہے جو آج کے سبق کا ہے، اگر آپ کو کہیں پہ ظاہراً قرآن کریم کا اختلاف نظر آئے گا کہ قرآن ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ یہ کہتا ہے، تو وہاں پہ ایک چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ وہ بتائے گا کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ تھوڑا سا کچھ بھی بتائیں۔ یعنی میرا سوال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یعنی اگر قرآن کریم میں کہیں پہ مجھے یا آپ کو اختلاف نظر آتا ہے تو وہاں پہ ایک چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ کوئی بتانا چاہے گا وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جس کی کمی ہوگی؟ وہ اسی آیت میں ڈسکس ہے، یہ بھی اشارہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور طوبہ قندیل نے میسج میں اس چیز کو مینشن بھی کیا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں، صحیح سے غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون القرآن۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں ظاہراً ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی اختلاف نظر آ رہا ہے، وہ اس کی کمی کیا ہو سکتی ہے؟ کمی وہاں پہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا ہوگا قرآن کریم پہ، ٹھیک ہے، آپ نے تدبر نہیں کیا ہوگا۔ اس کی میں آپ کو نا مثالیں دیتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ سی مثالیں دوں گا، 2 3، ٹھیک ہے، تو آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ ایک مثال سنیں، قرآن کریم نا ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ فلا انصاب بینہم ولا ہم یتساءلون، کہ قیامت کے دن نا کوئی رشتہ دار حائل نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کوئی سوال کریں گے۔ یعنی قرآن کریم ایک مقام پہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی بھائی ریلیشن نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کوئی سوال کر سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اصل میں جو میں آپ کو اعتراض بتانے لگا ہوں نا، یہ اصل میں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تو قرآن کریم میں بھائی کئی اختلاف پاتا ہوں، آپ کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آپ اس کے اختلاف سنیں۔ پہلی آیت پڑھی گئی تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی ریلیشن جو ہے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتا، نہ ہی ایک دوسرے کو کوئی سوال کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہی دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ ان میں سے کچھ ان کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یعنی ایک جگہ پہ ہے وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ کہ سوال نہیں کریں گے، دوسری جگہ پہ ہے کہ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ان میں سے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ تو جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ فلا انصاب بینہم میں اس وقت کا ذکر ہے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا نا، نفخہ اول جس کو کہتے ہیں، نفخہ اولا جسے کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا 2 نفخہ ہوں گے، ایک پہلے سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جو زندہ بھی ہوں گے سب مت۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا جب قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اس وقت نہ کوئی رشتہ ناتا رہے گا، نہ ایک دوسرے سے کوئی بھی پوچھنے کا کوئی ہوش ہوگا،
اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ دوسری آیت مبارکہ جو ہے یہ اصل میں وہ آیت مبارکہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو کس چیز کی کمی ہوئی اس بندے کے اندر جس نے کہا کہ میں تو قرآن کریم میں اختلاف پاتا ہوں؟ جی کوئی آڈیو میں بتائیں مجھے، ہینڈ ریز کریں ذرا، کس چیز کی کمی ہوئی کہ اس کو ایسا لگا کہ قرآن کریم میں اختلاف ہے؟ جاگ رہے ہیں بھائی، سوئے ہوئے ہیں؟ سہیل جی، زید بتائیں کیا بتانے لگے ہیں آپ؟ وہی بات ہوگی، غور و فکر کی کمی تھی۔ بالکل، ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں میں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کس چیز کی کمی تھی۔ قرآن کریم میں نا ایک جگہ پہ ہے کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کو تخلیق کیا، رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلك دہاہا، یعنی قرآن کریم میں یہ چیز ڈسکس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو بنایا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والارض، پھر زمین کو بعد ذالک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بچھونا اور یہ وہ اس طرح بنا دیا۔ یہ قرآن کریم کا ایک مقام ہے کہ جس میں قرآن کہہ رہا ہے پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت حامیم سجدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْن، کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب زمین کو 2 دن میں بنایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا، آگے چلتے جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف جو ہے وہ مستوی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو گویا یہاں پہ دوسرے مقام پہ یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا، اور وہ پہلا جو مقام ہے جو انتم اشد خلقا من السماء بنایا، اس میں یہ بات شو ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا۔ کوئی بتانا چاہے گا کہ بھائی اس میں یہ اختلاف تو ہے؟ نظر آ رہا نہیں آ رہا اختلاف؟ کہ ایک جگہ پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو بنایا والارض بعد ذالک دہا، اس کے بعد زمین کی طرف جو ہے نا، اور دوسری آیت یہاں پہ جو سورہ حامیم سجدہ کی ہے اس میں کچھ اور ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلے زمین پھر بعد میں آسمان، ثم استوى الی السماء۔ کوئی مجھے بتائے گا تو میں اس کو اپنی طرف سے 100 روپے کا بیلنس کرواؤں گا جو مجھے اس اختلاف کو دور کر دے۔ 100 روپے کا بیلنس اصل میں انعام کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں، انعام کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو بے شک وہ جائز کیش کروا لے، یہ انعام ہوگا۔ بتانا چاہتا کچھ بتا دیں مجھے۔ آئی تھنک 7 آسمان ہے، تو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ نے ایک آسمان بنایا پھر زمین، اور اس کے بعد باقی آسمانوں کو بنایا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ویو آ گیا میرے پاس، میں نوٹ آؤٹ بھی کر لیتا ہوں۔ اور کوئی کچھ بتانا چاہتا ہو؟ جی عمیر صدیق۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یعنی کہ اس آسمان بنا لیا، پھر یعنی کہ زمین بھی اس کے بعد بنائی، اس کے بعد آسمان کی طرف جو ہے نا وہ جلوہ فروش ہو گئی، اس طرح سمجھ لیا، یعنی کہ آسمان کی طرف منتقل، یعنی کہ اب وہاں پہ اپنا یعنی کہ وہ سدرۃ المنتہا جس طرح وہ اس طرح قائم کر دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت اچھا، آپ نے نقطہ بلند کیا ہے ماشاءاللہ۔ نیدا فاروق۔ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ 7 دن میں آسمان اور زمین بنائے، تو کیا پتہ 7 ایک ہی دن میں بنائے ہوں زمین اور آسمان، 7 دن میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ زمین پہلے یا آسمان، 7 دن میں بنائے ہیں تو زمین آسمان دونوں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا بھی نقطہ میں نے نوٹ کر لیا تاکہ مجھے بعد میں کوئی یہ نہ کہے نا کہ بھائی میں نے تو صحیح بتایا تھا۔ جی کوئی اور بتانا چاہتا ہو؟ جی کوئی نہیں ہے یار، 100 روپے بہت زیادہ رقم ہوتی ہے اس بندے کے لیے جو کماتا نہ ہو۔ جی بگ بینگ تھیوری 42، بگ بینگ تھیوری کہاں لے آئے ہیں آپ؟ تو بگ کرنچ تھیوری آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ بگ بینگ تھیوری کے مقابلے میں بگ کرنچ تھیوری سنی ہے آپ نے؟ وقار صابر، جی وقار صابر بھائی۔ سر میرے خیال سے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان بنایا، اس کے بعد زمین، اور اس کے بعد دوبارہ آسمانوں کی طرف جیسے جنت اور جہنم وغیرہ ان چیزوں کا قیام پھر بعد میں کیا ہوگا شاید۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، ہمارے لیے 10 بھی بہت بڑی رقم ہے۔ ٹھیک ہو گیا وقار صاحب بھائی، آپ کا نقطہ بھی میرے پاس پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ، آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ کافی کوشش کی ہے۔
साहब भाई अगर ओए सबका क्वेश्चन ठीक हुआ तो सबको लोड करवाना है भाई आपने। कोई मसला नहीं है, अल्लाह के बंदे हम किस लिए बैठे हैं, उस्ताद फिर उस्ताद होता है, उसने 100 रुपए का जो बैलेंस ही करवाना था तो पूछना क्यों था। कैसा? अच्छा लेकिन मैं करवा लूंगा, वो आप टेंशन। अच्छा 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 चलें। देखें मेरी बात सुने, वो ना एक दफ़ा ना एफएससी में ना, मैं आपको वाकई इसलिए सुनाता हूँ कि आपको इंटरेस्ट भी कायम हो। एफएससी में ना एक दिन एक टीचर ने हमसे कहा कि आप में से जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा ना, मैथमेटिकल क्वेश्चन था, तो वो लिख के ना कहते इस क्वेश्चन का आंसर जो देगा ना, उसको मैं बाहर शॉप से, कैफेटेरिया कह लें उसको आप, वहां से कहते मैं उनको ना एक समोसे की प्लेट खिलाऊंगा, ठीक है। वकार आपने दोबारा कोई बात करनी है या आपने वैसे हैंड रेज किया हुआ है? अच्छा, कहते मैं आपको नहीं समोसे, नहीं सर। अच्छा समोसे की कहते मैं प्लेट खिलाऊंगा। सारी बात हो गई, बच्चे अपना अपना आइडिया देने लग गए, जैसे माशाल्लाह 4-5 बच्चों ने यहाँ दिया, वहां तो सब ने दिया ना, कोई कहे 9.1, कोई कहे 9.2, कोई कहे 9.3, ठीक है। इस तरीके से जो है ना वो ऐसा समझ लें कोई 10-12 लोगों ने ना आंसर कर दिए। अब जाहिर बात है कि जहां पे तुक्का लगना होता है वहां पे करीब करीब भी लग जाता है। वो एक बच्चे का थोड़ा करीब लग गया तुक्का ना, लेकिन जवाब जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं था। अच्छा, उसने कहा मिसाल के तौर पर 9.4, उसने जवाब बता दिया, जवाब था 9.5। तो सर कहते यार जवाब ना 9.5 है। तो कहते सर देखें मैंने करीब करीब तो जवाब दिया ना, तो मेरा समोसा बनता है। अब मैं ये बात आपको किस लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ये कोई ये ना कहे कि मेरा करीब करीब बनता है। तो कहते सर मेरा करीब करीब तो बनता है, आप जो है ना समोसा मुझे खिलाएं। तो सर ने कहा यार आप ऐसे करो, इधर पकड़ाओ हाथ अपना। हाथ पकड़ा उसके, उसको जाके ना कैफेटेरिया के करीब से जाके ना वापस ले आए। उसको कहा यार देखो आपने करीब करीब जवाब दिया है, तो मैं आपको करीब से वापस लेके जा रहा हूँ, समोसे की प्लेट अपनी जगह पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ, तो मुझे कोई ये ना कहे कि मैंने बहुत करीब जवाब दिया है। अच्छा, अब सुनिएगा, अल्लाह अकबर। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको बात बताता हूँ, अल्लाह ताला ने ये जो बात की है ना, इसका जवाब फिर जनाब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने तफक्कुर के साथ, गौर और फिक्र के साथ दिया। ये कुरान करीम से ही समझ आती है बात ना, कि कुरान एक जगह पे कहता है कि आपने मतलब अंतुम अशद्दु खल्कन मिस समाउ, बना के पहले आसमान बनाया, फिर ज़मीन को जो है ना ठीक ठाक किया, फिर जो है ना दूसरी जगह पे है कि पहले ज़मीन बनाई, ठीक है, फी यौमैनी 2 दिन में। असल में इसका जवाब जो दिया ना, वो ये दिया जनाब इब्ने अब्बास ने कि अल्लाह ताला ने ना पहले ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया, पहले ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया, यानी ज़मीन पे 2 दिन लगा दिए। फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए, तो अगले 2 दिन अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया, ये भी कुरान करीम में। अच्छा ये 4 दिन हो गए। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैलाया, और ज़मीन का फैलाना अल्लाह ताला ने ये किया, जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि मेंशन किया अल्लाह ताला ने कि अंतुम अशद्दु खल्क़न मिनस समाउ बनाहा रफ़अ समका फसव्वा। फिर अल्लाह ताला ने कहा व अग़तश लैला व अख़रज दुहा वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा। अब फिर अल्लाह ताला ने 4 दिन के बाद क्या किया, ज़मीन को फैलाया, और ज़मीन का फैलाना यह है कि उसने पानी निकाला, उसमें घास चारा पैदा किया, पहाड़ जानवर टीले वगैरह। अगले 2 दिनों में अल्लाह ताला ने ये सारी फैसिलिटेशन जो इंसान को प्रोवाइड करनी थी अल्लाह ताला ने वो बनाई। तो इस तरीके से 2 पहले ज़मीन पे लगाए दिन, फिर 2 आसमान पे लगाए, फिर 2 ज़मीन पे लगाए। इस तरीके से अल्लाह ताला ने फी सित्तति अय्याम 6 दिनों के अंदर जो है ये दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने सवार दिया। जब 6 दिन कंप्लीट हो गए, देन अल्लाह ताला जो है फिर सुम्मा इस्तवा इला समा, आसमान की जानिब मुस्तवी हुए, ठीक हुआ। तो ये कुछ इस तरीके से इसका जो है ना वो जवाब था, जो इल्मी जवाब था। ऑब्वियस बात है कि कुरान करीम पे जो है ना जब ग्रिप होगी तभी इसका जवाब दिया जा सकता था। बहरहाल आप लोगों ने अपनी कोशिश की, मैं आप लोगों को जो है ना वो शाबाशी देना चाहता हूँ, चलें ऐसे समझ लें। एक और आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है, कुरान करीम में ही है। मिसाल ये है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं कि वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। ये भी मैं आप लोगों से पूछना है, गौर से सुनना मेरी बात। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, अल्लाह ताला कहते हैं कि क़यामत के दिन ना कोई बंदा कोई बात भी छुपा नहीं सकेगा। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, कोई बात छुपा, अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे, या कोई बात छुपा नहीं सकता। और कुरान करीम में दूसरी जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास मुशरिक आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला हम तो मुशरिक नहीं थे, हम तो मुशरिक नहीं थे। तो गोया एक जगह पे कुरान कहता है कि कोई बंदा कोई बात छुपाएगा नहीं,
دوسری جگہ پہ مشرک آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو مشرک نہیں تھے، تو وہ بات چھپا رہے ہیں. کون اس کا آنسر کرنا چاہے گا؟ تھوڑا سوچ سمجھ لیں اچھے طریقے سے. وہ تھوڑا سا آپ کو کوئی کویشچن ریپیٹ کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے نا کوئی بندہ کوئی بات چھپا نہیں سکے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے، چھپائے گا نہیں کوئی بندہ کوئی بات. لیکن مشرک آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں ہیں. یعنی وہ بات چھپا بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بات چھپائے گا نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی. وہ اگر چھپائیں گے بھی تو لیکن اللہ کو تو معلوم ہے اس بات کا ذکر جو انہوں نے کیا ہوا ہے. 42 بھائی یہ کہہ رہے ہیں، یعنی عبداللہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مشرک جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا نوٹ کر لیا عبداللہ بھائی. باقی زید بھائی نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ کوئی چیز چھپا نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، عبدالرافع بھائی، حافظ عبدالرافع. جی سر، ایک بات میں کرنا چاہوں گا. جی جی ضرور ایڈ کریں. سر جو میرے دل میں جو بات ہے سر وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دنیا میں مشرک رہے، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں تھا، اس کو ڈینائی کیا، ٹھیک تو ہے، قیامت کے دن بھی یہی سمجھیں گے کہ رب کے پاس کوئی طاقت نہیں، نعوذ باللہ، تو ہم جھوٹ بھی بول دیں گے، رب کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہو گیا. ندا فاروق. اچھا دیکھو آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں مجھے، آپ لوگ ایک منٹ رکیے گا. ندا آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں، اس کا آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ کلاس کے اندر ایکٹیو بھی رہیں اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملتا ہے، بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ بڑی چیز ہوتی ہے. جی ندا فاروق. سر اس دن تو ان کے باڈی پارٹس بولیں گے نا، اس لیے تو وہ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ ٹھیک ہو گیا جی. عثما چغتائی کا ہے کہ مشرک کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا تو وہ یہ سوچ کے جھوٹ بولے گا اللہ کو نہیں پتا ہوگا. اچھا اب سب لوگوں کی باتیں ملا کے اگر کوئی بات بنائی جائے تو میرے خیال سے بات بن جائے گی. صبح اپنا پوائنٹ شیئر کریں، کیا کریں سب اپنا پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا، صحیح بات کر رہے ہیں زیاد بھائی کہ اپنا پوائنٹ شیئر کرنا چاہیے. آپ لوگ کمنٹ میں کریں یا آڈیو میں کریں. تو میں اب آپ لوگوں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ 4-5 بچوں نے ماشاءاللہ جواب دیے ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے. سب لوگوں کے یہ چیز آپ غور کریں کہ کچھ جیسے ندا فاروق نے بات کی ہے، کچھ زید بھائی نے، عبدالرافع بھائی نے اور ایک آدھ بچے نے اور نے کی ہے. ابھی غور سے سنیے گا. جناب ابن عباس نے اس چیز کا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی قیامت کے دن نا جب اللہ تعالیٰ موحدین کو، اخلاص والے بندے کو اس کے گناہ بخش دے گا نا، جیسے اللہ تعالیٰ، میں نے وہ آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آئی تھنک میں نے آپ لوگوں کو میسج بھی کیا کہ آپ لوگ اس پہ پازیٹیو کمنٹ کریں. وہ ایک نا کمپٹیشن ہے ایک ایسا، تو میں نے اس سے ریلیٹڈ وہ ویڈیو بنائی ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ چلیں اس کو اپلوڈ میں نے کیا ہے، ابھی میں نے اس کو سینڈ نہیں کیا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پہ پازیٹیو کمنٹس موجود ہوں تاکہ جب جناب وہاں کمپٹیشن کے طور پہ وہ ویڈیو جائے اور اس کے لنک کے ساتھ جائے. تو اصل میں تو انہوں نے کنٹینٹ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس پہ کمنٹ آیا نہیں آئے، لیکن اس کا ایک امپریشن جو ہے نا وہ پازیٹیو جاتا ہے. اس پہ کافی جو ہے نا وہ محنت لگی ہے. بہرحال وہ آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے باعث ضرور بنے گی. میں نے اس میں کچھ اہم نکات ڈسکس کیے ہیں، نکات کہہ لیں آپ اس کو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مواحد یعنی اخلاص والا جو بندہ ہوگا نا اس کے گناہ معاف کر دے گا نا، تو ظاہری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے ابن آدم کہ تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے کے آئے لیکن شرک نہ ہو اس کے اندر، میں تجھے زمین بھر کر معافی دے دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حدیث قدسی ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نا کچھ مواحد یعنی اخلاص والے جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا، تو مشرک نا آپس میں صلح کریں گے اور کہیں گے کہ یار ہم کیوں جا کر یہ بات نہ کہیں کہ یار ہم بھی مشرک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جا کے بات کر دیں گے اس طریقے سے کہ ہم مشرک نہیں ہیں. جیسے ندا فاروق نے تھوڑا ایڈ کیا بیچ میں اور کچھ اور بچوں نے ایڈ کیا کہ دیکھو نا کسی کی بات درست ہو رہی ہے نا، تھوڑی سی ایڈ کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ بولنا شروع کریں گے اور باقی اعضاء جسم کے جو ہے نا وہ اس کی گواہی دیں گے اور وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے. اس کا منہ زبان اگرچہ جھوٹ بولے گی لیکن کوئی اور پارٹ جو ہے باڈی کا جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ بولیں گے اور بتائیں گے اس کے بارے میں. یہی وقت ہوگا کہ جب
کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے اور مومن ہوتے اور موحد ہوتے اور شرک نہ کرتے، تو یہ نہ کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ان دونوں آیات کو ملا کے ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات یکتم نہیں ہوگی، یعنی چھپی ہوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بول بھی لے گا نا کوئی بندہ غلط، تو وہ چھپا نہیں سکتا بات. یہ چیز ہے اصل میں اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے. اور بھی بہت سی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی قرآن کی آیت نہ سمجھ آ رہی ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیت جو ہے وہ اختلافی ہے یا اس میں سمجھ نہیں آ رہی بات. وہ آپ سمجھیں، سیکھیں اور غور و فکر کریں. تدبر کرنے سے چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں. آج کا اتنا لمبا سبق اسی چیز کے اوپر ہو گیا ہے، تو چلے جلدی سے کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ. یہاں پہ نا اب آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھی بات پتہ کیا ہے، میں اس کو تھوڑا سا اوور ویو سے دے دیتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آئے نا، افواہ جس کو کہتے ہیں، کوئی افواہ اٹھے اور باتیں پھیلنا شروع ہوں کسی بندے خاص پرسنالٹی، اسپیسیفک پرسنالٹی کے بارے میں، اسپیسیفک کمیونٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے، اسپیسیفک سوشل سسٹم کے بارے میں، کسی بھی معاملے میں آپ کو ایسا لگے، اسپیسیفک گھرانے کے بارے میں، تو وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ. اگر اس کو ہم ایک جنرل لیتے ہیں تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اور اگر ہم اس کو جہاد کے جو ہے نا وہ اس نظریے سے لیتے ہیں جس نظریے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، تو اس نظریے میں یہ ہے کہ جب یہ جنگیں ہوئی نا، یہ والی غزوہ احد ہوئی اور غزوہ تبوک کے درمیان، غزوہ خندق کا درمیانہ جو سارا معاملہ تھا، یہ بڑا ابتلا کا دور تھا. اور جو مسلمان جو ہے نا وہ بڑے پریشان تھے. یہودی الگ خلاف ہیں، مشرک الگ خلاف ہیں، قریش مکہ الگ خلاف ہیں، قبائل عرب الگ خلاف ہیں، غیر سارے اسلام دشمن جو ہے نا وہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ اور دھاوا بولنے پہ جاری ہیں. اور پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم دستے بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے وسلم جو ہے وہ دستے بھیج رہے ہیں، جس کو سریہ بولتے ہیں. اللہ کے وسلم سریہ بھیج رہے ہیں، چند چند لوگوں کے دستے بنا کے کہ وہاں پہ آپ لوگ پہرا دو، وہاں پہرا دو، دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف سازش تو نہیں کر رہا. اب وہ دستے مختلف جگہ پہ روانہ ہوئے پڑے ہیں. وہاں سے خبریں جو ہے نا وہ کوئی ڈائریکٹلی آ رہی ہیں، کوئی انڈائریکٹلی آ رہی ہیں. جو انڈائریکٹلی آ رہی ہیں وہ کوئی جو ہے نا وہ بیچ میں کوئی شیطانی کرتا ہے، بیچ میں کوئی جو ہے نا وہ منافق بات کر دیتا ہے، بیچ میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی غیر مسلم بات کر دیتا ہے. جی وہاں پہ آپ کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، آپ نے فلاں جگہ جو دستہ بھیجا تھا وہ سارے شہید کر دیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے دوران نا اس طرح کی افواہیں بہت نقصان کرتی ہیں اور مسلمانوں کے، یعنی ایسا سمجھ لو کہ ان نوجوانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کا باعث بنتی ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسپیشلی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ، من الامن، امن میں سے، امن کا کوئی معاملہ آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ امن قائم ہو گیا، فلاں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا، یا فلاں لوگ جو ہے نا انہوں نے جنگ ختم کر دی ہے. اب الخوف، یا خوف کی کوئی بھی ان کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن آتی ہے، اذاعوا به، تو وہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ کچھ مسلمان بھی ہیں بیچ میں یہ غلطی کر لیتے ہیں، اور منافقین بھی ہیں کہ وہ اس کو خام خواہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپریڈ کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ان کو اس بات کی اصل حقیقت کا نہیں پتا ہوتا، بس سنا کے جو ہے نا وہ بات بنائی ہوتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا سنا کے سننی والی بات، کہ بھی سنی ہوئی ہے بات، آواز آئی تھی اس طرح، ٹھیک ہے، کسی نے یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے، سرگوشیوں سے بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی بات پہ کوئی جو ہے نا وہ نہ دین کے معاملے میں اس طرح کی بات پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ میں نے سنی تھی کہیں سے. اور بھائی سنی تھی تو کہاں ہے آپ اتنا تو کم از کم ماشاءاللہ سارے آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو ہر وہ بندہ جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا تفکر کرے، غور کرے. اس نے تو لوگوں کو درست کرنا ہے کہ بھائی آپ کون سے کام میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب لوگ آپ کو کیا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ میسج شیئر نہیں کرو گے تو تم پہ عذاب آ جائے گا، یا 7 دن میں تمہارے حالات بدل جائیں گے، تو کیا آپ تم کہو گے ہاں جی یار بہت ڈر جاؤ گے، ہے نا؟ تو ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یار اس بندے نے یہ بات کہہ دی، ایسا ہو ہی نہ جائے. ایسا نہیں ہوتا، بات سمجھتے ہیں؟ اذاعوا به، وہ ایسے خام خواہ پھیلا دیتے ہیں. ولو ردو، اگر وہ لوٹاتے اسے. اب یہ دیکھیں، یہ بڑی انفارمیشن والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی جو بات ہے، بے شک وہ امن کی کوئی بات آتی ہے یا خوف کی کوئی بات آتی ہے، ولو ردوہ، اگر وہ بات اسے لوٹاتے الی الرسول، رسول کی جانب، وإلی اولی الامر، یا اولی الامر کی جانب، یعنی جو حاکم ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں، جو نالج ایبل پرسن ہیں، یا جو ایکسیس رکھتے ہیں، یا جو ریکارڈ رکھتے ہیں، یا جو لوگ اچھے طریقے سے اس کی جو ہے نا تخمینہ لگا سکتے ہیں، جن کے پاس اس چیز کا نالج ہے. ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں تک بات پہنچاؤ. کیوں ان لوگوں تک پہنچانی ہے؟ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، البتہ جان لیتے اسے
الذین وہ جو یستنبتون نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا منہم ان میں سے، ٹھیک ہے. استنباط کرنا سمجھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا، نبت کا اصل میں لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کنواں ہوتا ہے نا، کھودتے وقت سب سے پہلے جو پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں نبت. اس لیے کہتے ہیں نا استنباط کرنا، یعنی کہ کوئی بات کی جو ہے نا وہ تہ تک جانا، اس تہ سے کوئی چیز نکال کے لے آنا، ٹھیک ہے، مخفی بات کی حقیقت کو معلوم کر لینا، اس طرح کی چیز کو استنباط کرنا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اہل علم کو بتاؤ، آپ لوگ اولی الامر کو بتاؤ، آپ لوگ اللہ کے وسلم کو بتاؤ، بھائی وہ کیا کریں گے، استنباط کر لیں گے، وہ نکال لیں گے، وہ دیکھ لیں گے، حقیقت جان لیں گے کہ بھئی کیا حقیقت ہے. خام خواہ باتیں پھیلاتے ہو آپ لوگ یار. ولولا فضل اللہ علیک، دیکھو یہ جو تمہارا باتیں پھیلانے کا جو رویہ ہے نا، یہ رویہ تمہیں اتنا نقصان دیتا اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی. لتبعتم الشیطان الا قلیلا، شیطان الا قلیلا، تو البتہ ضرور تم پیروی کرتے شیطان کی، مگر بہت کم لوگ ہوتے جو پیروی نہ کرتے. آپ کو پتہ ہے وہ جب مسلمان جو ہیں وہ حج کی نیت سے گئے ہیں وہاں پہ حدیبیہ کے موقع پہ آئی تھنک، تو وہاں پہ جناب عثمان کو جب آگے بھیجا کہ آپ لوگ ان سے بات کر کے، آپ بڑے معزز ہیں، تو جناب عثمان گئے تو افواہ پھیل گئی کہ بھئی عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور جی مسلمان طیش میں آ گئے، انہوں نے تلواریں نکال لی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا بھائی آج تو پھر عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے. حالانکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت جو ہے نا وہ ہتھیار جنگی نہیں موجود تھے، لیکن اللہ کے وسلم نے سارے لوگوں کا جو ہے نا وہ ہاتھ پہ بیعت لی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، کہ بھائی ایسی کی تیسی انہوں نے یہ کام کیا کیسے ہے، صرف افواہ. تو اس کے بعد وہ قرآن کریم کی سورہ حجرات کی وہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو کہ بھائی وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی آیت کی بیس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ہماری پوری اسماء الرجال کا نالج کھڑا ہوا ہے، ہماری پوری حدیث کا، اصول حدیث کا، محدثین کی فقاہت کا، جنہوں نے احادیث کو جانچنے کا، نقد و جرح کا سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. بات سمجھتے ہیں کہ پوری حدیث کو دیکھتے ہیں، روایت کو دیکھتے ہیں، درایت کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور کون سا بندہ کس سے لے رہا ہے حدیث، وہ اس نے اسے کبھی ملاقات بھی کی ہے نہیں کی. ہارون رشید جو ہیں وہ بہت بڑے جو ہے نا خلیفہ گزرے ہیں، ان کے دور میں نا ایک بندے کو پکڑا، اس نے پتہ نہیں کتنی ہزاروں حدیثیں گھڑی ہوئی تھی جھوٹی، گھڑ کے نا پھیلائی ہوئی تھی لوگوں کے درمیان. تو خلیفہ ہارون الرشید نے جو ہے نا وہ کہا کہ اس بندے کو جب قتل کیا جانے لگا نا، جس کے بارے میں پتہ لگا کہ یار یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے لوگوں کو بیان کرتا ہے اور مسلمانوں کے عقائد بھی اور مسلمانوں کی نمازیں اور دیگر سارے چیزیں خراب کرتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے. ہم سوچتے ہیں نا کہ تو یار انی نماز کیا میں چینج ہو گئی، یار انا میں کیا میں چینج ہو گیا، انا میں کیا میں چینج ہو گیا، اس طرح کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ ساری پیچھے بھائی اس کے اوپر ہسٹری ہے. تو وہ سارا وہ جب اس کو پکڑا نا، اس بندے کو، ایک نہیں تھا کئی تھے، ایک پکڑا گیا تو وہ اس کو قتل کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ بھائی جو میں نے اتنی ساری گھڑی ہوئی حدیثیں وہ تمہیں کیسے پتہ لگے گا کہ بھئی یہ. تو جناب عبداللہ ابن مبارک جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں نا، عبداللہ ابن مبارک بہت زبردست محدث گزرے. تو خلیفہ ہارون الرشید نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک جو ہے نا یہ نکالے گا تمہارے نقد و جرح، تمہارے نکال لے گا، ساری جو تم نے باتیں کی ہیں نا سارے نکال کے پھینکے گا باہر. تو اب یہ بات سمجھ لیں کہ بھئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو گویا یہ ساری جو ہے نا وہ چیز اس بات پہ کھڑی ہوتی ہے کہ بندہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرے کہ کوئی چیز سنے کہیں سے اور بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے. ہو جاتی ہے غلطی، سم ٹائم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تحقیق انسان کو لازمی کرنی چاہیے، ہلکا پھلکا جانچ پڑتال کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اور حدیث نمبر 5 ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے نا بلا تحقیق آگے بات بیان کر دے. یہ آیت کا امپورٹنٹ جو ہے وہ میسج ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے خام خواہ ایسے ہی خبروں کو ایک سے سنا دوسرے کو پہنچا دے دوسرے کو. اب اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اس کو جنرلائز لیتے ہیں تو ایک عورت دوسری عورت کو خبر پہنچاتی ہے، غیبت کرنا، چغلیاں کرنا یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے عورتوں میں، یہ حقیقت ہے بھائی، اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر ڈینائی کرتا تو مجھے بتائے، میں اس کو پھر اس کی پروف بھی دے دوں گا. بات یہ کہ وہ ایک بات جو ہے نا وہ کی دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو کی، تیسرے نے چوتھے کو کی، اور ساروں کو ایک دوسرے کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ نے نا یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے اچھا میں آپ کو بتا رہی ہوں، دوسرے آپ نے کسی کو نہیں بتانی، تیسری کہتی ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے کسی کو نہیں بتانی. وہ کرتے 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 پورے خاندان میں ماشاءاللہ اسپریڈ ہوئی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کچھ مردوں کی بھی صورتحال ایسی ہے، میں نہیں کہتا کوئی دور سے جلے ہوئے سارے، کہیں نہ کہیں خرابیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں. تو وہ بھی یہی کام دوسرے دوست کو بتائی جا رہی ہے صرف اس مقصد کے لیے یار آپ نے آگے نہیں بتانا. اچھا بھائی جس کو بتا رہے ہیں اس نے بھی اسی مقصد کے لیے آگے بتا دی کہ آپ نے آگے نہیں بتانا. وہ کرتے 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 وہی بات جس کو چھپا رہے تھے نا جتنا،
اور جو غلط بات تھی درست بھی نہیں تھی، اس بندے کی ساری جس بندے کے اوپر وہ الزام لگایا ہوتا ہے، جس بندے کے بارے میں وہ غلط سوچا ہوتا ہے، ساری کی ساری اس کے بارے میں بات بیان کر دی جاتی ہے. تو یہ اس کے بڑے نقصانات ہیں اس بات کے نا. اس وجہ سے زندگی کا ایک حصہ بنا لیں اس چیز کو نا، کہ کوشش کرنی ہے. دیکھیں انسان کے اوپر کوشش ہے. میں کوشش کا ورڈ بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ کوئی بندہ کل یہ نہ کہے کہ سعد بھائی آپ نے یہ کیسے کر دیا. بھائی سعد بھائی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، کم از کم جو ہم سیکھ رہے ہیں قرآن کریم سے. تو یہ آیت مبارک آئی تھنک آپ کو سمجھ آ چکی ہے. 1 منٹ رکیے گا. جی اس کی اگلی آیت دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فقاتل فی سبیل اللہ، تو آپ جو ہے وہ جنگ کیجیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. لا تکلفوا الا نفسک، نہیں آپ مکلف بنائے گئے مگر اپنی جان کے. یعنی جو شخص آپ کی بات نہ مانے یا کوئی پرابلم کریٹ کرے، یا جیسے غزوہ احد میں منافقین جو ہے انہوں نے ریٹرن جو ہے نا بیک گیئر لگا دیا، ٹھیک ہے، بھاگ کے بعد. وحرض المؤمنین، آپ جو ہے مومنوں کو ابھارتے ضرور رہیے، جہاد کے متعلق آپ ان لوگوں کو تہذیب ضرور کرتے رہیے. اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف بأس الذین کفروا. انسان جب تیاری کرتا رہتا ہے نا، اور ان کی جو ہے نا وہ جو جاہ و جلالت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک جیسے پاک فوج ہے، وہ اگر تیار رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ہنر اور اپنے جوہر دکھاتی رہتی ہے، اور وہ دنیا کے اندر پھیلتے رہتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ ایک خوف جو ہے وہ ان کے اوپر طاری رہتا ہے. اس خوف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر انڈیا نے اگر دھماکے کیے تھے مئی کے اندر کیے تھے، یا 1 مہینہ پہلے پتہ نہیں کیے تھے، تو یا سوری 1-2 مہینے پہلے کیے تھے، تو بعد میں جو ہے نا وہ پاکستان نے جو ہے نا وہ 28 مئی کو پھر دوبارہ یہاں پہ دھماکے کیے، ان کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ کر دیے. تو یہ کیا ہے؟ اس سے ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. کیسا خوف پیدا ہوتا ہے؟ آپ اس آیت پہ غور کریں. اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکفا، کہ وہ روک دے، بأس الذین، جنگ ان کی جنہوں نے کفر و کفر کیا. یعنی کفار جو ہے وہ اس جوش، اس خروش، اس ولولے اور اس کیا نام ہے، اس جو تیاری ہے نا، اس کی ہیبت کو دیکھ کے یہ خوف کھا کے کہتے ہیں نہیں یار ایسی جنگ نہیں کرنی بھائی، مہربانی پاکستان پنگا نہیں لینا، ٹھیک ہے، یا فلاں سے پنگا نہیں لینا، یا فلاں سے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں سائیکالوجی، یہ اللہ تعالیٰ بات یہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں. واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو زیادہ سخت ہے طاقت میں، واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. جب اللہ تعالیٰ کے بندے، ٹھیک ہے، رحمان کے بندے شیطان کے بندوں سے لڑیں، اور رحمان کے بندے حقیقت میں رحمان کے بندے ہوں، تو رحمان کے بندے کبھی بھی جو ہے وہ نیچا نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کو، اپنے بندوں کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ اونچا کرتا ہے، فتح دیتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سم ٹائم جو ہے وہ آزمائش بھی ڈالتا ہے انسان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے. من یشفع شفاعتا حسنہ، دیکھیں بھی آیت نمبر 85 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی سفارش کرے، سفارش کرنا، حسنتاً بھلائی کی، اچھائی کی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے، ٹھیک ہے. یعنی کسی شخص نے کسی بھلائی کے کام کے لیے سفارش کی، اگر اس کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو گویا رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دو، جو اعمال حسنہ میں سے ہے نا. یہاں بتایا گیا کہ آپ وسلم کو اس پر بہت بڑا اجر ملے گا. یعنی شفاعت حسنہ سے ترغیب جہاد مراد ہے، یعنی کہ آپ لوگ ترغیب جہاد دیتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے. یہ ایک معنی لیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی اس کو اگر جنرلائز رکھا جائے تو میرے خیال سے زیادہ بینیفیشل رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی جو کوئی بھی کسی بھی نیکی کے معاملے میں کسی کی سفارش کرتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ یار ایک بندہ غریب ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے کو کہتا ہے یار آپ جو ہے نا اس کا ساتھ دیں، آپ جو ہے نا میں جتنا کر رہا ہوں اتنا میں سے ہو رہا ہے، آپ بھی تھوڑا سا جو ہے نا اس میں ایڈ کریں. ایک بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ مثال کے طور پہ ایک پازیٹیو کام چل رہا ہے، تو وہ اس میں اور خود استطاعت نہیں رکھتا، تو دوسرے شخص سے سفارش کرتا ہے کہ یار آپ جو ہے نا ہمارا یہ کام چل رہا ہے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت طاقت دی ہے، آپ اس میں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایڈ کریں. جیسے میں مثال دے دیتا ہوں، ہمارا ایک ورک آؤٹ چل رہا ہے، ہمارے بہت سے پروجیکٹس ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پروجیکٹس جو ہے نا ہم اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اگر کوئی آپ میں سے مثال آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، تو یہ گویا کہ آپ نے ایک سفارش کی ہے، اور سفارش نیکی کے کام کے لیے کی ہے. تو یہ نیکی کے کام کے لیے سفارش کرنا بھی تو کیا ہے؟ یہ کل نصیب منہا. آپ نے اگرچہ پیسے نہیں دیے، آپ نے اگرچہ اس میں وہ معاونت نہیں کی جس سے دوسرے سے لے کے دی ہے معاونت، لیکن آپ کا اس معاونت میں چونکہ حصہ ہے، برابر کے آپ شریک ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا.
وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً. دیکھیں میں ساتھ ساتھ ترغیب دیتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ بھائی ہم انشاءاللہ بہت سے اچھے اچھے کام کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ظاہری بات ہے وہاں پہ آپ سب لوگوں کی جانی، مالی اور وقت کی، صلاحیت کی، ساروں کی قربانیاں وہاں پہ ضرورت تو پڑے گی. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً. دیکھیں انسان اگر کوئی سفارش کرتا ہے بری سفارش، ٹھیک ہے، برائی کی سفارش کرتا ہے، یعنی ایک بندے نے چوری کی ہے، اس کی سفارش کرتا ہے یار نہیں چھڑ دے انہوں، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ چوری کرتا ہے تو اب دوبارہ چوری کرنے کا نقصان اس کو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے تو دوسرا بندہ سفارش کرتا ہے یار دی ہیلپ کرو، ٹھیک ہے، وہ اس کی ہیلپ کر دو جی. تو یہ گویا غلط کام کی سفارش کرنا یکل کفل منہا، تو وہاں پہ بھی انسان کو اسی طریقے سے پھر اس کا ایک حصہ اس میں ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کے کام میں معاونت کی ہے. جیسے قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ بھائی نیکی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر نگران ہے. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ لوگ تھک گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ میں سے آج کے سبق سے، آج کے لیسن سے کسی کو کوئی کویسچن ہے تو یو کین آسک می. جی بالکل، نیچے بھی میرا ایک اور میسج پڑا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. یہاں الامر نبیوں کی یہاں طرف پہ نبیوں اشارہ کی ہے، طرف نہیں یہاں پہ الامر نبیوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، نبی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں اس آیت مبارکہ غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. کدھر گئی آیت؟ یہ دیکھیں، ردوہ، وہ لوٹاتے ہیں. کیوں نہیں انہوں نے لوٹایا؟ گویا ایک کویسچن ہے کہ بھئی آپ لوٹاؤ اس بات کو اللہ کے رسول کی طرف، رسول تو آگے. دوسری بات کیا کہ وہ اولی الامر کی طرف، یعنی کہ جو دستے وغیرہ بنا کے بھیجے ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، سربراہان ہیں، جو آپ کے سرایہ کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس وقت آپ کے علاقے کے، آپ کے جو ہے نا وہ بڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے وسلم نے، کہ یہ صحابی جو ہے اس علاقے کو ہولڈ کر رہے ہیں یا اس علاقے کو جانچ پڑتال کر رہے ہیں، تو آپ ان تک خبر پہنچائیں. آپ کیوں لوگوں عام بندوں تک باتیں پہنچا کے جو ہے نا وہ ایک خوف کی فضا قائم کر رہے ہیں. رباب بطول کا کویسچن ہے ریکیپ سیشن کب ہوگا؟ بھائی یونیورسٹی آن نہیں ہو رہی، کیا کریں ہم؟ ٹھیک ہے، ابھی ایک کویسچن ہے، غیبت سے مراد صرف لوگوں کے راز کسی اور سے شیئر کرنا ہوتا ہے صرف؟ دیکھیں جی، غیبت کی ڈیفینیشن سب سے پہلے سمجھ لیں. غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی بات جو آپ کے بھائی کو بری لگے، آپ جب اس کے چہرے کے سامنے یہ بات کریں. اچھا، ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، اگر وہ عیب، وہ بات اس میں موجود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تب ہی غیبت کہتے ہیں، اور اگر اس میں وہ عیب موجود ہی نہیں ہے تو تب وہ بہتان کہلاتا ہے. تو یہ غیبت اور بہتان میں فرق ہے. آئی تھنک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی.